الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا سبق ہے ہمارا کہ قادیانی کیوں کافر ہے۔ ہم نے جو قادیانیوں کو کافر کہہ دیا ہے، آخر قادیانیوں کو کافر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ قادیانی لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے تمام اعمال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود قادیانی کافر ہے۔ بالآخر قادیانی کیوں کافر ہے؟ آج سے بہت صدیاں پہلے حضور علیہ السلام کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ ان کا بھی یہی دعویٰ تھا اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسے جیسے اعمال جو اعمال مسلمان کرتے ہیں وہ سب اعمال ہم کرتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ کافر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسیلمہ کذاب کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح قادیانی لوگ قادیانی کو مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، اس لیے یہ کافر ہے۔ اب مرزا قادیانی کی بہت ساری گستاخیاں ہیں، قرآن کے بارے میں اس کے الگ گستاخیاں ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں الگ ہے، انبیاء کے بارے میں الگ ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں الگ ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے بکواس کی ہے۔ اچھا، یہ ہمارا تو عقیدہ یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے مرزے کو کافر کہا، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے قادیان میں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ پاک کی شان میں اس نے ایسی غلیظ گستاخی کی، یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کا ایسا وجود ہے کہ اس کے بے شمار آنکھیں ہیں، بے شمار اس کے ناک ہیں، بے شمار کان ہیں، حتیٰ کہ جسم کا ہر عضو اس کا بے شمار ہے، اس کے تیندوے کی طرح اس کے ہاتھ ہے، وہ جہاں بھی چاہے اپنا ہاتھ پہنچا کر وہ کام کر دیتا ہے۔ اب اللہ پاک کو اس بے غیرت نے تیندوے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اللہ پاک تو ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ پاک کے لیے ناک کان اسی طرح ہمارے ہاتھ جیسے پاؤں کان وغیرہ ہے، اسی طرح ثابت کر کے آخر میں تیندوے ایک جانور کے ساتھ اللہ کو تشبیہ دے رہا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں واقعی اللہ ہوں۔ یہ اس کی بکواس ہے، یہ اس کی بکواس ہے۔ ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے مجھے وحی کی اور وحی میں مجھے اللہ نے کہا انت منی بمنزلتی اولادی، کہ آپ میرے ساتھ ایسے ہیں میری اولاد کی طرح ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی، آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں۔ ادھر سے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا پیدا ہوا ہے۔ اور ادھر سے یہ بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں۔ یہ یہاں پر اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر رہا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہو؟ جن کے ایسے غلیظ عقائد ہو وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ اس نے حدیث کی بہت زیادہ توہین کی۔ ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر جو وحی نازل کی، اگر احادیث اس کے مطابق ہے تو ہم اس کو تائید کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اگر احادیث اس سے مخالف ہے تو ہم اس کو ردی سمجھ کر ردی میں پھینک دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے پاک الفاظ کو جو شخص ایسے الفاظ استعمال کرے اس بارے میں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اب اس کا یہ دعویٰ صرف نہیں ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں محمد ہوں۔ اور یہ لکھتا ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اللہ پاک نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دوبارہ بھیجوں گا، لہٰذا وہ دوبارہ جب آیا وہ میری شکل میں محمد آیا۔ اور اپنی طرف بہت ساری آیات قرآن کی یہ اشارہ کر کے بتاتا ہے
فرماتا کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ قرآن میں حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ پاک نے آیت اتاری ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے دوبارہ جب میرے اوپر قرآن نازل کیا تو یہ میرے اوپر یہ آیت اتاری، یہ میرے لیے ہے اور میرے شان میں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن میں اللہ نے حضرت حضور علیہ السلام کو کہا کہ حضور علیہ السلام اپنی پسند سے یا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ ان کے اوپر وحی آتی ہے اور یہ وہی ہی آگے بیان کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر، حضور علیہ السلام کو جہاں جہاں بھی قرآن میں مخاطب کیا ہے اللہ نے، ان تمام آیات کو یہ کہتا ہے کہ دوبارہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے اور ان کا مصداق میں ہوں۔ ایک جگہ پر اس نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے بھی بہتر ہوں، زیادہ فضیلت والا ہوں۔ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 3000 معجزات ملی، اور دوسری کتاب میں اپنی پر لکھتا ہے کہ مجھے 1,00,000 سے زائد معجزات ملی۔ اب جس پیغمبر کو زیادہ معجزات ملتے ہیں ان کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ اس پہ غیرت نے حضور علیہ السلام کو بھی اپنے سے نیچا سمجھ کر دنیا کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی یہ تہمت لگائی۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے حکم سے کن کی ضمیر سے ان کو پیدا کیا اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام ایک نجار کے ساتھ اس کے ایک تعلقات تھے، جب وہ حاملہ ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا نجار کے ساتھ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 یا 3 مہینے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑ رہا، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ایسا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، اور ایسے شخص کو ماننے والے بھی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر میں یہ ایک دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو کمزور، ضعیف اور یہی باتیں کر کے کہ ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اسی کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی حضور کو مانتے ہیں، وہ بھی اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اعمال کرتے ہیں اسی طرح وہ اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ انہوں نے کافر قرار دیا ہے۔ اب عام فہم مسلمان کو کیا معلوم کہ ان کے عقائد ایسے غلیظ ترین ہیں، انہوں نے اللہ کریم کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں، اور جہاد کے بھی انکاری ہے۔ جہاد کے انکار کا ان کا فتویٰ آ چکا تھا مرزے کے دور میں۔ تو جو شخص کسی شریعت کے کسی ایک جز کا انکاری ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اس نے تو قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حضور علیہ السلام کو جھٹلا دیا ہے، تمام پیغمبروں کو جھٹلا کر حضرت مریم علیہ السلام تک کو جھٹلا دیا ہے، یہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو دوستو، ختم نبوت والوں کی طرف سے یہ ایک اعلان ہے یا یہ ایک پیغام ہے، یہ سن لیں کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نے تیار ہو کر آگے بھی یہ باتیں پہنچانی ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر آ کر سن لیا ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مرزے کے یہ عقائد ہے، ان کے تبلیغ کے یہ طریقے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں 5 6 ہمارے بھائی ہے، 2 3 ہر کسی کے بھائی ہوتے ہیں۔ اب گھر میں تو ہمارے افراد ہے، 10 افراد ہے کم از کم۔ اب ان تک یہ بات کہاں پہنچ جائے گا؟ اب ان کے بھی تو دوست ہو سکتے ہیں، وہ بھی تو گمراہ ہو سکتے ہیں ایسی باتوں میں آ کر۔ اور جیسے کل پرسوں ان کی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ ایسے عام فہم مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب ان تک بھی تو یہ باتیں پہنچانی ہے، گلی گلی میں تو ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے، تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے عقیدے پر پختہ کرنا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اپنے کسی بھائی کو ساتھ لے کر آیا کرے، اگر ساتھ نہیں آتا کوئی تو کم از کم جو باتیں یہاں پر سنی جاتی ہیں وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو بتا دیا کرے، بالخصوص اپنے گھر والوں کو، کیونکہ ان کی تبلیغ کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ گھروں میں ہے۔ ان کی عورتیں پھرتی رہتی ہیں، گھروں میں یہ تبلیغ کرتے ہیں، اور جب گھر کی ایک عورت گمراہ ہو جاتی ہے تو پورا خاندان ہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم السلام و منک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحمہما بالقرآن العظیم، اللہم انا نسألک التقى والعفاف والغنى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا